بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ امریکن جرنی فرام کنفیڈریشن ٹو فیڈریشن، یعنی امریکی نیم وفاق سے وفاق تک کا سفر. 18ویں صدی میں یورپ کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ وہ 7 سالہ جنگ ہے جو 1756 سے 1763 تک جو فرانس اور برطانیہ کے درمیان کالونیز کے حصول کے لیے لڑی گئی تھی. اس جنگ میں فرانس کو شکست ہوئی اور کینیڈا سے اس کے قدم اکھڑ گئے. برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا دونوں کا حکمران بن گیا. برطانوی کالونیز کے نظام کے تحت امریکہ میں 13 کالونیز قائم کر دی گئیں جن کا مکمل اقتدار برٹش منار کے پاس تھا. اس لیے ان بستیوں میں آباد کار جو شہری تھے وہ سارے کے سارے موسٹلی برطانیہ سے تعلق رکھتے تھے، جو حکومت کی باقاعدہ اجازت لے کر ہجرت کر کے آئے تھے اور تاج برطانیہ کے بدستور وفادار تھے. یہ کالونیز اندرونی امور میں خود مختار تھیں، البتہ پیس اور جو جنگی صورتحال ہے، فوج اور کسٹم کے جتنے بھی امور تھے، جتنے بھی فارن افیئرز تھے اور خصوصاً جو سمندری تجارت تھی، اس پر مکمل برطانیہ کا کنٹرول تھا. ہر نو آبادی کے تنظیمی ڈھانچہ کی حسب ذیل صورت تھی، یعنی ہر کالونی کے افیئرز کو چلانے کے لیے ایک گورنر ہوتا تھا اور اس گورنر کی جو تقرری تھی وہ برٹش منار کی طرف سے ہوتی تھی. اس کو وسیع جتنے ایگزیکٹو پاورز تھیں وہ حاصل تھیں. لیجسلیٹو اسمبلی کے بنائے ہوئے قوانین اس کی منظوری کے محتاج ہوتے تھے. اب لیجسلیٹو اسمبلی سیکنڈ جو امپورٹنٹ پوسٹ تھی وہ لیجسلیٹو اسمبلی تھی، اور ہر کالونی کے لیے ایک اسمبلی تھی جس کو قانون سازی کے اختیارات جو ہیں وہ تفویض کیے گئے تھے. بیشتر اس کے کہ جتنی بھی کالونیز تھیں ان میں جو اسمبلیاں بنائی گئی تھیں وہ بائی کیمرل تھی، یعنی لیجسلیچر بائی کیمرل تھی. ہر اسمبلی کا جو طریقہ انتخاب تھا اور جو ووٹنگ کا سلسلہ تھا اور جو ان کا جو ٹرم تھی، جو میعاد تھی، وہ مختلف تھی. اگرچہ یہ اسمبلیاں قانون ساز ادارے کے طور پر قائم تھیں، لیکن کوئی قانون گورنر کی رضامندی کے بغیر نہیں بن سکتا تھا. اب جو جنگ آزادی کا آغاز ہوا اس میں ان 13 جو کالونیز تھیں ان پر برطانوی حکومت جو ہے وہ پوری طرح مسلط تھی. مزید جو کالونیز تھیں ان کی خواہش نے برطانیہ کو جنگ پر اکسایا اور 7 سالہ جنگ فرانس اور برطانیہ میں لڑی گئی، جس میں برطانیہ کو اگرچہ اپنے مقاصد میں کامیابی ہوئی اور فتح کینیڈا سے اس کی کالونیز میں اضافہ ہو گیا، لیکن اس جنگ نے برطانوی معیشت پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ اس کو نئے ٹیکس لگانے کی ضرورت محسوس ہوئی. لہٰذا جب ان کالونیز پر نئے ٹیکسوں کا بوجھ پڑا تو لوگوں نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ بغیر برطانوی پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی کے ان کے اوپر ٹیکس تجویز کرنے کا کسی کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا جائے گا جو ان کی مرضی کے خلاف لگایا جائے گا. اس کشیدگی کے دوران ایک اور سنگین واقعہ یہ ہوا کہ برطانوی جہاز جو چائے سے لدا ہوا تھا اور امریکہ بھیجا گیا تھا، جب بوسٹن کی بندرگاہ پر پہنچا تو لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس چائے کو سمندر میں پھینک دیا. اس واقعہ کو امریکی تاریخ میں بوسٹن پارٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اس کی اہمیت کو اس لیے تسلیم کیا گیا ہے کہ اسے امریکی انقلاب کا نقطۂ آغاز سمجھا جاتا ہے. تصادم کی اس پالیسی کی دوسری جو کالونیز تھیں انہوں نے بھی حمایت کرنا شروع کر دی. 1772 میں تمام نو آبادیوں کے نمائندے فلیڈلفیا میں اکٹھے ہوئے تاکہ حصول آزادی کے لیے برطانیہ کے خلاف کسی مشترکہ لائحہ عمل کو تیار کر سکیں. 4 جولائی 1776 میں ان 13 جو کالونیز تھیں انہوں نے اعلان آزادی کر دیا اور برطانیہ سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کرنے کا فیصلہ کر لیا. 1776 کے اعلان آزادی کے بعد آئندہ تنظیم کے بارے میں ایک اور کانفرنس بلائی گئی جس میں ان کالونیز پر مشتمل کنفیڈریشن قائم کیا گیا. اب کنفیڈریشن کے اندر جو نام تھا وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ رکھا گیا.
سیکنڈلی کنفیڈریشن کے لیے ایک کانگریس کا قیام عمل میں لایا گیا جس کو اس تنظیمی یونٹ کے لیے قاعدے اور ضوابط بنانے کا اختیار دیا گیا. اس میں ہر اسٹیٹ کو یعنی ہر کالونی کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی گئی، لیکن فیصلہ کرتے وقت ہر اسٹیٹ کا صرف ایک ووٹ تصور ہوتا تھا. کانگریس میں تمام فیصلے کثرت رائے سے کیے جاتے تھے. کانگریس کا کام محض فیصلے کرنا تھا. ان کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری اسٹیٹ کی جو ایگزیکٹو تھی اس پر تھی. مشترکہ ایگزیکٹو کا کوئی وجود نہ تھا، یعنی پریزیڈنٹ کا کوئی ایسا اس کا وجود نہ تھا، جس کی وجہ سے اس کنفیڈریشن کا وجود اس میں شامل یونٹوں کی رضامندی پر منحصر تھا. کانگریس قانون سازی کے بعد مختلف یونٹوں کے رحم و کرم پر تھی، یعنی مختلف جو اس کی اسٹیٹس تھیں ان پر اس پر اس کا انحصار تھا، اور یہ ان کی مرضی تھی کہ وہ کانگریس کے بنائے ہوئے قانون کو تسلیم کر لیں یا اسے مسترد کر دیں. کنفیڈریشن کے ڈھانچے میں اس خلا کو شدت سے محسوس کیا جانے لگا اور اس کی ناکامی کے آثار واضح طور پر نظر آنے لگے. 1781 میں اس کنفیڈریشن کی مشترکہ فوجی کمان کا سربراہ جارج واشنگٹن کو مقرر کیا گیا، جس نے کنفیڈریشن کی خامیوں کو دور کرنے اور قوم کے اندر اتحاد پیدا کرنے کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دیں. کنفیڈریشن کے خلاف اس لیے بھی بیزاری بڑھنے لگی کہ جنگ آزادی کے دوران جن امراء نے جن لارڈز نے کانگریس کو قرضے فراہم کیے تھے ان کی واپسی کی کوئی امید باقی نہ رہی تھی. اس کے علاوہ کانگریس کو امپورٹس پالیسی یعنی جو درآمدی پالیسی ہے اسے تیار کرنے کا کوئی اختیار نہ تھا، جس کی وجہ سے غیر ممالک سے وسیع پیمانے پر غیر ملکی اشیاء آنے لگی تھیں، جس سے ملکی صنعت کو نقصان پہنچا اور جو تجارت کا توازن تھا وہ مکمل طور پر بگڑ گیا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کنفیڈریشن یعنی جو کنفیڈریشن ہے اس سے فیڈریشن کی طرف کیسے آیا امریکہ. کنفیڈریشن کے جو مذکورہ نقائص تھے ان کے پیش نظر اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے نئی تنظیم کی ضرورت محسوس کی جانے لگی. 1787 میں فلیڈلفیا ہی میں ایک کنونشن بلایا گیا جس میں تنظیم نو کے بارے میں فیصلے کیے گئے. کنفیڈریشن کی جگہ فیڈریشن کی اسکیم کو منظور کر لیا گیا. کنونشن کے تمام نمائندوں کی متفقہ رائے یہ تھی کہ مضبوط مرکز کے ساتھ ساتھ یعنی مضبوط سینٹر کے ساتھ ساتھ علاقائی خود مختاری کا تحفظ کیا جائے. کانگریس نے 1789 میں نئے کانسٹیٹیوشن کی منظوری دی تو امریکہ کو ایک اسٹرانگ فیڈریشن جو ہے اس میں ضم کر دیا گیا اور یہ کانسٹیٹیوشن آج بھی موجود ہے. اسٹوڈنٹ دس از اباؤٹ American journey from Confederation to Federation. So any query if you have that you can ask. Thank you very much for listening.